السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بس۔ ناظرین، بلا شبہ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ایک پیغمبر اور نبی کی آمد کی ہے، اور اللہ کے کرم کی انتہا کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو شرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے۔ تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخوں پر جھگڑے اور فتووں کی پٹاریاں کھولنے کے بجائے مالک ارض و سما کے اس احسان عظیم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقصد کی تکمیل میں جت جائے۔ خود ساختہ عقائد و نظریات اور اعمال اور ان کی بنیاد پر اس بابرکت ماہ میں دنگا فساد کی بجائے حقیقی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا بھی ہو جائے اور اس کا پرچار بھی کیا جائے، کیونکہ وہی اسوہ و کامیابی کی کنجی ہے۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان مقصد کو سمجھا اور سمجھایا جائے، اور قیامت کے دن اور ما بعد قیامت کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی تگودو کی جائے کہ دنیا و ما فیہا کا سب سے بڑا غم بھی رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کے دل بٹے جاتے تھے۔ یہ خبر نہیں تھی بلکہ ایک قیامت تھی جو نہ صرف مدینہ بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر ٹوٹی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ فاروق اعظم صدمے کے تاب نہ لاتے ہوئے تلوار نکالے کڑے تھے۔ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس سانحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے آنسو خشک نہ ہوتے تھے اور کوئی بھی اس خبر کو ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ صدیق اعظم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور لوگوں سے اس انداز میں مخاطب ہوئے: جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیای فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا سو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب حال یہ تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ کاش اس امت محمد میں آج کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حاکم، کوئی استاد کردار صدیق ادا کرنے والا ہو، اس پور بکری امت کو مجتمع کر دے اور راہ مستقیم سے بٹ کے امت کو راہ جنت پر گامزن کر دے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخوں پر باہم دست و گریباں ہونے اور پیدائش و بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے اور غم آقائے دو جہاں پر کفر اسلام کے فتوے بانٹنے والی اس امت کو یکجا کر کے مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل میں مصروف عمل کرا دے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آئی بس۔